اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آئی تھی جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 اور 8 رکعتیں نماز پڑھیں، اور اس میں یہ بھی بیان کیا اس کے بعد کی ظہر اور عصر کی، مغرب اور عشاء کی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ یہ بھی کہا من غیر خوف ولا سفر، یعنی کوئی بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی سفر کے، یا بعض روایتوں میں ہے من غیر خوف ولا مطر، کہ بغیر خوف اور بغیر بارش کے، مطر کہتے ہیں بارش کو۔ یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں اور حدیث پیش کی گئی تھی۔ یہ بھی آپ سے کہا گیا تھا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی بھی روایت میں انہوں نے 3 کا ایک ساتھ ذکر نہیں پایا ہے۔ جب بھی کسی روایت میں بیان ہے تو 2 ہی کا بیان ہے، جس سے کی روشنی میں نے یہ بات کہی تھی آپ سے کہ راوی نے 2 ہی کو بیان کیا ہے۔ اب یہ 2 کون سے ہیں؟ سفر اور خوف ہے، یا خوف اور جو ہے مطر ہے، یعنی بارش اور خوف؟ کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ راویوں کے الفاظ اس میں الگ ہیں۔ یہ 3 ہی کا تذکرہ تھا کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں یہی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں۔ بقیہ دوسری کتابوں میں یہ باتیں جو ہے پچھلے ہفتے نہیں آئی تھیں، اب یہ درس ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ دوسری حدیث کی بعض کتابوں میں اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں، یعنی سفر، خوف اور مطر۔ سفر معلوم ہے، خوف ڈر کی وجہ سے، دشمن کا خوف ہے وہ خوف ہو، اور تیسرے مطر یعنی بارش کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ بعض روایتوں میں من غیر مرض ایک لفظ اور بھی آتا ہے، وہ کیا ہے؟ مرض کا، بیماری، یعنی بغیر کسی بیماری کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جمع بین الصلاتین کیا تھا، 2 نمازیں اکٹھی پڑھی تھیں۔ بعض روایتوں میں اس طرح سے من غیر خوف ولا، یعنی لفظ جو استعمال کیا گیا وہ سردی کے معنی میں، یعنی بہت ایسا نہیں تھا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہو جس کی وجہ سے آپ نے کیا ہو۔ یہ بھی بعض روایتوں میں الفاظ ہیں۔ بعض روایتوں میں من غیر خوف ولا علت، علت کا لفظ، علت کہتے ہیں سبب کو، ریزن کو، یعنی کوئی ایسا ریزن نہیں نظر آ رہا تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں۔ اس طرح کے الفاظ ہیں دوسری روایتوں میں، یعنی جو 3 الفاظ آپ کو بیان کیے تھے اس کے علاوہ بھی ہیں، جس میں بیماری کا بھی ہے، ٹھنڈ کا بھی ایک روایت کے لحاظ سے ہے،
اور بعض روایتوں میں ان دونوں کے علاوہ علت عذر کا لفظ من غیر خوف ولا عذر، یعنی بظاہر کوئی عذر بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں مدینے میں اکٹھے پڑھیں. یہ سب باتیں ہے بعض روایتوں میں، لیکن وہ روایتیں بہرحال اس درجے کی نہیں ہیں جس درجے کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتیں ہوتی ہیں. یہ الفاظ تو صحیح بخاری میں ہیں نہیں اور صحیح مسلم میں ہیں، تو اس میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں وہ الفاظ من غیر خوف ولا سفر من غیر خوف ولا مطر، یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں. تینوں الفاظ کا تو ذکر آپ کے سامنے آیا تھا اور اس کی تھوڑی سی بات آپ کے سامنے آئی تھی. میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو لفظ کہا ہے وہ من غیر خوف ولا سفر، کیونکہ زیادہ راویوں نے یہی بیان کیا ہے. کبھی یہ بات بھی، جیسے بعض لوگوں نے یہ بات رکھی تھی پچھلے ہفتے کہ جب یہ معاملہ مدینے کا ہے اور مدینے کا پہلے لفظ آ چکا صلی بالمدینتی، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں رہتی ہے من غیر خوف ولا سفر، سفر کہنے کی بات نہیں جب مدینے کی بات ہے. نہیں، اس میں پھر بھی تاکید کے طور پر عربی زبان میں اس طرح کا استعمال ہوتا ہے اور اس کی کئی مثالیں بھی موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ بعض لوگوں نے بعض روایتوں میں یہ بیان ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن عباس والی حدیث ہے اس کا تعلق غزوہ تبوک سے، یعنی یہی جو ہے معاملہ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا تعلق سفر ہی سے، اور وہ سفر بھی کون سا بیان کیا؟ غزوہ تبوک کے بارے میں، کہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر واقعہ پیش آیا تھا. تو اس طرح کی باتیں بھی ہیں لوگوں کی، لیکن ہم یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر جو صحیح ترین روایت ہے اس مسئلے سے متعلق، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اس کی روشنی میں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ مدینے کا ہی واقعہ ہے اور آپ سفر میں نہیں تھے، مدینے میں ہی تھے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں مختلف الفاظ اس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، جن میں صحیح ترین روایت جو ہمیں لگتی ہے واللہ عالم وہ یہ ہے کہ من غیر خوف ولا سفر، یعنی چونکہ خوف اور سفر کے موقع پر قرآن میں اس کا بیان ہے نماز کے قصر کے تعلق سے، نماز کی آسانی کے تعلق سے. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ جو عذر شریعت میں بالکل متفق علیہ عذر ہے، سفر کا عذر ہو یا خوف کا عذر ہو، ایسا کوئی عذر اس موقع پر نہیں تھا. وہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ آپ کی امت کو کسی طرح کا حرج نہ ہو، امت کسی طرح کا حرج محسوس نہ کرے بعد میں عمل کے لیے. آپ کی اپنی امت کی آسانی کے لیے آپ نے یہ جو ہے نماز اکٹھی پڑھی ہے، وہ آپ کا جو ہے مقصد یہی رہا کہ امت کے لیے آسانی رہے، بعد میں امت کسی قسم کی پریشانی میں نہ مبتلا ہو کبھی کوئی ضرورت پڑنے پر. یہ تو باتیں تھیں جو اس حدیث کے تعلق سے تھی. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ اور باتیں جو اس حدیث سے متعلق ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، تو یہ صحیح بخاری میں حدیث کہاں آئی ہوئی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں یہ حدیث الجمع بین الصلاتین، عربی میں کہتے ہیں الجمع بین الصلاتین، دو نمازیں اکٹھے پڑھنا، اس باب میں اس کو بیان نہیں کیا ہے. سفر کے جو مسائل ہیں اور سفر کے مسائل میں جو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا جو بیان آیا ہوا جسے الجمع بین الصلاتین کہتے ہیں، اس میں اس کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ جو نماز کے اوقات بیان کرنے کے لیے کون سی نماز کس وقت پڑھیں گے، جس کو عربی زبان میں ابواب مواقیت الصلاۃ کہا جاتا ہے، یعنی نماز کے اوقات کا بیان، کون سی نماز کس وقت پڑھی جائے گی، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس موقع پر اس حدیث کو بیان کیا ہے جب ظہر کی نماز کا وقت بیان کر رہے ہیں اور وہ مسائل بیان کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے جو باب باندھا ہے، وہ باب کے جو الفاظ ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے آ جائے. باب تاخیر الظہر الی العصر، باب تاخیر الظہر الی العصر. باب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظہر کی نماز کو عصر کی نماز تک مؤخر کرنا. اردو میں اس کا معنی یہی ہوتا ہے، باب تاخیر الظہر الی العصر. یہ باب باندھا، یعنی یہ نہیں کہا الباب الجمع بین الصلاتین. ذرا الفاظ پہ آپ جو ہے اس پہ زور دیجیے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کثرت سے لوگ اس میں یعنی لوگوں کو پیش بھی آ رہا ہے، لوگ پریشانی میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں. اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل کے ساتھ آئے اور پورے آرام سے مسئلے کو واضح کیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ ہم لوگوں کے درمیان ہی زیادہ ہوتا ہے.
اور مختلف پروگراموں میں یہ چیز، اور بارش کے موقع پر اور بہت سارے مواقع بھی ہو رہے ہیں جہاں لوگ اس طرح سے جو ہے یہ مسئلہ یعنی 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیا کرتے ہیں. تو چیز بالکل واضح ہو اور آئندہ کبھی بھی اس مسئلے پر عمل کرنے میں ہمیں تھوڑا اطمینان رہے، اس کے لیے میں یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ بالکل پوری تفصیل کے ساتھ ہے. کسی ایک امام کا، کسی ایک عالم کا قول بس اسی کو لے کر کے بیٹھ جانا، ایسی کوئی شکل ہمارے پاس نہ رہے اس کی. تو میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں کیا رائے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل ہیں وہ جو باب باندھتے ہیں صحیح بخاری میں، جو پیش کرتے ہیں مسئلے کے لیے، جسے باب کہتے ہیں عربی زبان میں، اور تبویب کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ باب باندھنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے، وہ صحیح بخاری میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہاں تک کہ کہا لوگوں نے کہ فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی صحیح میں باب باندھتے ہیں مسئلہ بیان کرنے کے لیے، امام بخاری کی پوری فقہ اسی میں ظاہر ہوتی ہے کہ کتنا جو ہے ان کو سمجھ تھی دین کے مسائل میں، کتنی گہری وہ سمجھ رکھتے تھے، وہ چیز اس میں واضح ہوتی ہے. تو میں اسی لیے یہ باب پیش کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے لیے باب کیا باندھا ہے، کیا کہتے ہیں، باب تأخیر الظہر الی العصر، یعنی اس کے لیے باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر. یہ سب الفاظ نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو ابھی میں نے کہا باب صلاۃ الجمع یا جمع الصلاتین فی الحضر، یہ الفاظ نہیں ہیں کہ 2 نمازیں شہر میں رہتے ہوئے سفر میں نہ ہو اور شہر میں رہتے ہوئے مقیم ہوتے ہوئے 2 نمازیں اکٹھے پڑھنے کا بیان. ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے لیے جو صحیح بخاری میں بیان ہے الجمع بین الصلاتین سفر کے مسائل میں، اس موقع پر بھی حدیث کو نہیں بیان کیا ہے، بلکہ ظہر کے وقت میں بیان کیا ہے اس کو. یعنی یہ حدیث صحیح بخاری میں جب ظہر کے اوقات کا بیان چل رہا ہے ابواب و مواقیت الصلاۃ میں، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھ کر کے پیش کیا ہے. باب کیا ہے، باب تأخیر الظہر الی العصر، یعنی عصر کی نماز کو، ظہر کی نماز کو عصر کی نماز تک مؤخر کر کے، لیٹ کر کے پڑھنے کا بیان. عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر کر کے پڑھا جائے، اس کا بیان. عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ظہر کا جو آخری وقت ہے اس میں لے جا کر کے ظہر کی نماز پڑھنا عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اس حدیث کے لیے، وہ اس کے الفاظ ہے، اور عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے اس سے وہ معنی نکلتا ہے کہ ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھنا، اس کا بیان. اور اسی موقع پر یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 رکعت اور 8 رکعت نماز پڑھی، یعنی ظہر عصر کی ایک ساتھ پڑھی، مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ پڑھی. یہ صحیح بخاری میں ہے، جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے کے تعلق سے کیا رجحان ہے، ان کی رائے کیا ہے، کس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں اس مسئلے میں، وہ بھی تھوڑا ہمارے سامنے مسئلہ واضح ہوتا ہے. یہ آگے جو باتیں آنے والی ہیں اس کے لیے میں تمہید کے طور پر اس کو بیان کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، آگے بھی باتیں وہ آئیں گی، کہ یہ جو جمع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ نماز پڑھی، یہ حقیقت میں جمع نہیں تھی، بلکہ صرف صورت کے لحاظ سے تھی کہ ظہر کو آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھا. تو لگا کہ جو ہے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، لیکن دونوں نمازیں اپنے وقت میں پڑھی تھی، مغرب اور عشاء بھی ایسے ہوا. تو یہ چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس تبویب سے، یعنی صحیح بخاری میں یہ بات بیان کرنے سے جھلکتی ہے کہ گویا وہ اس رائے کے قائل رہے ہیں، ان کی یہاں بھی یہ جو ہے رائے رہی ہے، تھوڑی جھلکتی ہے بات. میں اور اس کے بارے میں آگے بات کروں گا جب حدیث کے تعلق سے اہل علم نے کیا باتیں کہی ہیں. ہم سب کی رائے جاننا چاہتے ہیں اس سلسلے میں، جو بھی رائے اب تک پیش کی گئی حدیث کے تعلق سے وہ سب کو پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے میں نے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کب حدیث کو پیش کیا ہے وہ تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. اس کے بعد اس حدیث کے تعلق سے اہل علم کی کیا رائے رہی ہے، 1-2 کر کے میں ساری رائے آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ مسئلہ شروع میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ بہت زیادہ
اہمیت رکھتا ہے اس لحاظ سے کہ ہم اکثر اس سلسلے میں پریشان رہتے ہیں کہ کیا کریں. لوگ جو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں معمولی چیزوں کی وجہ سے پڑھتے رہتے ہیں. بعض لوگوں نے عادت بنا لیا اس کو، تھوڑا سا بھی کہیں بادل دیکھ لیا، تھوڑی ہلکی سی بارش ہونے لگی تو مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کا مسجدوں میں رواج جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. یہ بہت سے مسائل ہے یہ. اور بعض جگہوں پہ ابھی میں نے سنا کہ وہ سردی کی وجہ سے مغرب کی نماز کو گئے تو عشاء کی نماز بھی پڑھ کر کے ساتھ میں نکل آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں، اور یہ ہمارے یہاں یہ چیز زیادہ ہے. تو کیوں نہ یہ مسئلہ پوری طریقے سے ہمارے سامنے واضح ہو. ہم کیوں بعض لوگوں کی رائے لے کر کے اس طرح سے اس مسئلے میں آگے بڑھتے ہیں؟ تو آپ کے سامنے یہ رائے اسی لیے پیش کی جا رہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس میں. اس کے بعد لوگوں کی اس سلسلے میں کیا رائے رہی ہے، کیا جو ہے لوگ اس چیز کے قائل رہے ہیں، میں ایک ایک کر کے اب وہ رائے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی رائے جو اس سلسلے میں ہے، جسے شارحین نے، حدیث کی شرح کرنے والوں نے بیان کیا ہے، وہ پہلی رائے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث امت کے اجماع کے خلاف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ اور اجماع بتا رہا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. یہ پہلی رائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں جو اکٹھی پڑھی مدینے میں، آپ نے پڑھی، لیکن اجماع بتا رہا ہے کہ امت کا اجماع، امت کا اتفاق کہ یہ اب اس پر بعد میں عمل نہیں کیا جائے گا. یہ ہے پہلی رائے. کہتے ہیں یہ انہو منسوخ بالاجماع، عربی میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، انہو منسوخ بالاجماع، وہ اجماع سے منسوخ ہے. اجماع کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ بھی تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں، کیونکہ اس میں جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی بڑی علمی انداز کی بھی ہوں گی، اور وہ اصطلاحات، ٹیکنیکل جو ورڈ ہیں وہ بھی علمی ہوں گے، تو ان کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. اجماع یہ ہوتا ہے کہ پوری امت کسی مسئلے میں اتفاق کر لے کہ مسئلہ یہ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی چیز آئے گی تو کہا جاتا ہے یہ امت کے اجماع کے خلاف ہے، اور اجماع کے خلاف کوئی بات آئے تو اسے قبول نہیں کیا جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اجماع خود کسی حدیث کو ناسخ یا کسی حدیث کے منسوخ ہونے کا معاملہ اجماع کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا. محدثین کے یہاں بھی اور اہل اصول کے یہاں بھی یہ چیز ہے مسلم اپنی جگہ پر، لیکن امت کا اجماع یہ بتاتا ہے کہ کوئی دوسری حدیث ایسی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز تھی لیکن بعد میں یہ ختم کر دی گئی، اور پھر امت کا ایک تسلسل کے ساتھ جو عمل چلا آ رہا ہے اس کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے. اب جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے اجماع کی وجہ سے، کیونکہ اجماع اس کے خلاف دلالت کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات نقل کی ہے. ان کے الفاظ میں آپ کو نقل کرتا ہوں. کہتے ہیں وہ کہ لم یقل بہ احد من العلماء. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، 6 حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں جن میں ایک سنن ترمذی بھی ہے، وہی جو ہے کتاب لکھنے والے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث یعنی کافی جو ہے مشہور محدث ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھیں. انہوں نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اہل علم نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا ہے. اس حدیث کے مطابق اہل علم کا، علماء کا قول نہیں رہا ہے. لم یقل بہ احد من العلماء، یہاں تک لفظ استعمال کیا، علماء میں سے کسی نے بھی اس حدیث کا جو معنی ہے کہ ایک سفر میں آدمی نہ ہو، اپنے جو ہے شہر میں ہو، مقیم ہو اور 2 نمازیں اکٹھا پڑھے، اس مسئلے سے متعلق کوئی بھی عالم اس کا قائل نہیں رہا ہے. کون نقل کرتے ہیں؟ یہ امام ترمذی. میں اور آپ نقل کر رہے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں. کون نقل کر رہے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کی یہ بات جو ہے نقل کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں، اہل علم میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. اور یہ مسئلہ اس کے بعد پھر یہاں پہ جو حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں انہوں نے ایک دوسرا مسئلہ پیش کیا کہ اجماع سے کسی حدیث کو منسوخ کر سکتے نہیں. تو اجماع سے کوئی حدیث منسوخ نہیں ہوتی، البتہ اجماع یہ بتاتا رہتا ہے کہ اس حدیث کے مقابلے میں حدیث ہے جو اس حدیث کے لیے ناسخ بنتی ہے. تو اجماع نسخ پر دلالت کرتا ہے.
خود اجماع ناسخ نہیں بنتا. ایک تھوڑا علمی مسئلہ ہے، میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں. صرف اتنا یاد رکھیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے بارے میں کیا کہا ہے؟ لم یقل بہ احد من العلماء، کہ اہل علم میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا ہے. تو گویا کہ وہ اجماع نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل نہیں رہا ہے، اور عمل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف حدیثیں ثابت رہی ہیں اور انہی حدیثوں پر لوگ عمل کرتے رہے ہیں. یہ ایک رائے ہے، پہلی رائے جو اس حدیث سے متعلق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بہرحال ہم اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے کہاں تک موافقت رکھیں گے، کہاں تک نہیں رکھیں گے. کسی نے کہا ہے اس کے بعد متعلق عمل کے تعلق سے نہیں کہا ہے، وہ باتیں آگے جو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز واضح ہوگی. بعد میں جب ہم خلاصہ پیش کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں پھر جو ہے آئیں گی. لیکن خلاصے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ پورے پہلے لوگوں کے جو اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے. یہ پہلا قول ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. کیا قول ہے؟ اجماع اس کے خلاف ہے. کسی نے بھی اس کے حدیث کے تعلق سے، اس پر عمل کے تعلق سے کسی کا بھی کوئی قول نہیں رہا ہے. دوسرا اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس حدیث کے مقابلے میں دوسری بہت سی صحیح احادیث ہیں. اس کو کہتے ہیں محدثین کے یہاں دو حدیثوں میں بظاہر ہمیں تعارض لگ رہا ہے. ایک تو یہ حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں، آپ سفر میں نہیں تھے، مقیم تھے، اور دو نمازیں آپ نے اکٹھے پڑھی جمع بین الصلاتین. اور اس کے مقابلے میں بہت سی احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ دو طرح کی احادیث میں یہاں پہ تعارض لگ رہا ہے. تعارض کا مطلب ہوتا ہے اختلاف، یعنی معنی کے لحاظ سے، اس کی سمجھ کے لحاظ سے دونوں الگ الگ بالکل. ایک حدیث یہ کہہ رہی کہ آپ نے اکٹھے نماز پڑھی، اور دوسری بہت ساری احادیث میں یہ بات ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ عمل کے لحاظ سے آپ وقت نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھتے تھے، بلکہ آپ اس کے بارے میں تاکید بھی فرماتے رہے. یہاں تک بھی تاکید ہے، آپ سنتے رہے ہیں، یہ حدیث بھی لوگ بڑی کثرت سے پیش کرتے رہے ہیں کہ جب صحابہ نے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے عمرہ آئیں گے جو نماز کو مؤخر کریں گے، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نماز کو پہلے اس کے وقت میں پڑھ لو، بعد میں اگر ان کے ساتھ ملتا ہے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو، وہ تمہاری نفل ہو جائے گی. یہ بھی کہا آپ نے، لیکن یہ نہیں کہا نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنی جائز ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ایک نماز کو تاخیر کر کے پڑھا رہے ہیں امیر لوگ، تب بھی ان کے پیچھے ہی نماز پڑھو، آپ کے لیے اور کوئی گنجائش نہیں. تو آپ نے یہاں تک بھی تاکید فرمائی کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیا کرو. بعد میں اگر موقع ایسا آ رہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے تو پیچھے نماز پڑھو، تمہاری وہ نفل ہو جائے گی. یہ جو رائے ہے، یعنی اس حدیث کے خلاف جو حدیثیں ہیں وہ کہیں زیادہ بھی ہیں اور کہیں قوی درجے کی بھی ہیں، اور بہت زیادہ وہ واضح حدیثیں ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں ہے. اصول فقہ کی اصطلاح میں کہوں تو کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں ہے، اپنی جگہ پر وہ نص کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر وہ حدیثیں آپ سامنے رکھیں گے تو وہ بالکل واضح ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں اس کے وقت پر پڑھنے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے بارے میں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کی نمازیں وقت پر فرض کی گئی ہیں. ہر نماز کو وقت پہ پڑھنا چاہیے، اس کے وقت سے نکال کے نہیں پڑھنا چاہیے. یہ بڑی واضح دلیلیں ہیں، نص ہیں. اب اس کے خلاف یہ حدیث جا رہی ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ رائے کس کی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اس سلسلے میں قول مروی ہے. وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے الفاظ میں ان کے پیش کرتا ہوں. یہاں پہ نقل کرتے ہیں وَقَدْ عَارَضَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدْ بِأَحَادِيثِ الْمَوَاقِيتِ، کہ امام احمد نے اس حدیث کے مقابلے میں کون سی حدیث پیش کی ہے؟ مواقیت والی احادیث. مواقیت سے مراد جس میں نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے، جن حدیثوں میں جن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نمازوں کے اوقات انہی دو کے درمیان ہیں. وہ حدیث آپ کو معلوم ہے، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے امامت کرائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، ایک دن پہلے وقت میں نماز پڑھ کر کے ایک دن آخر وقت میں، اور کہا کہ نمازوں کے اوقات ان کے درمیان ہیں.
اب اس سے نکلنے کے لیے ایک اہم اصول ہے، ضابطہ ہے، شریعت کا ایک اہم قاعدہ ہے، یہ اہم ضابطہ ہے. اس سے نکلنے کے لیے اسی درجے کی بالکل جس میں کوئی احتمال نہ ہو ویسی دلیل چاہیے. ویسی دلیل یہ حدیث نہیں بنتی ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس لیے یہ بات کہتے تھے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے بجائے کس پر عمل کیا جائے گا؟ ہاں، جس میں نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے اور ہر نماز کا وقت متعین ہے کہ اس نماز کو اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک پڑھا جائے گا جس میں متعین ہے. سفر کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں واضح دلیل موجود ہے، جیسا اس سے پہلے مسائل آپ کے سامنے آگے، اس لیے سفر میں بات کہتے ہیں اس کے. لیکن جو یہ مدینے کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، یہ اس طرح کی واضح حدیث نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی بھی روایت میں یہ بیان نہیں ہے کہ کس وقت آپ نے پڑھی تھی، یہ ظہر کے وقت میں پڑھی تھی یا عصر کے وقت میں. مغرب اور عشاء والی بھی جو ہے ویسے ہی ہے کہ مغرب کے وقت میں پڑھی تھی جمع کر کے یا عشاء کے وقت میں. تو ایسا کسی بھی روایت میں اس کا بیان نہیں ہے. کیوں پڑھی تھی؟ کہیں بھی اس سے کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی ہے. عبداللہ ابن عباس کی ایک رائے ہے، بعض دیگر صحابہ کی دوسری رائے ہے اس کے بارے میں. وہ باتیں آپ کے سامنے آگے اقوال میں آتی رہیں گی. اس کی وجہ سے اس روشنی میں بھی کوئی ایک بات اس حدیث کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی. تو یہ اس حدیث کے مقابلے میں بہت سی احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے. ان روایات کو سامنے رکھ کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے رہی کہ ان حدیثوں پر عمل کیا جائے گا، اور اس حدیث پر چونکہ وہ اس کے خلاف جا رہی ہے عمل نہیں ہوگا. یہ رائے دوسری رائے کس کی ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل کی. میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ سب رہے. ہاں، آخر میں جب خلاصہ جب بیان کریں گے تو یہ سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی. جو ہے پہلی رائے کس کی تھی؟ امام ترمذی. لوگوں کی ہے لیکن امام ترمذی نے وہ بات نقل کی ہے کہ کسی سے بھی اس روایت پر عمل کے تعلق سے یعنی کوئی قول جو ہے گویا کہ ان کے علم کے لحاظ سے نہیں ہے، انہوں نے پیش کیا. دوسری اس میں یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں بہت ساری احادیث ہیں. میں نے آپ سے کہا بلکہ آیت بھی ہے قرآن کی، احادیث بھی ہیں جن میں نماز کے اوقات کو بیان کیا گیا، جس میں یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے، جس میں یہ بھی ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے. اس طرح کی آپ کو بہت ساری احادیث ملیں گی حدیث کی کتابوں میں، اور کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نماز اس کے وقت میں پڑھیں تو نماز بالکل صحیح ہوتی ہے. اس کے بارے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک اجماعی چیز ہے امت کی کہ جب نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں گے تو اس میں نماز کے صحیح ہونے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں. یہ دوسری رائے تھی. اس کے بعد کچھ احادیث ہیں جن کو پیش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں، لیکن ان حدیثوں میں تھوڑا بہرحال کلام ہے اور صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی ہیں. جو میں نے جلدی میں جو پڑھ کر کے سندوں کو دیکھا اس کے لحاظ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت گہرائی سے میں نے اس کا جائزہ نہیں لیا ہے ابھی. تو بعض ایسی روایتیں ہیں جس میں اس طرح کا بیان ہے کہ من جمع بین الصلاتین فقد اتى بابا من الکبائر، کہ اگر کسی نے دو نمازیں اکٹھے پڑھ لی تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہوگا. یعنی نماز کا وقت ہونے سے پہلے یا نماز کا وقت ہونے کے بعد دوسری نماز کے وقت میں اس کو ہی اکٹھے نماز پڑھنے کی بات ہوتی ہے. سفر والا معاملہ الگ کر لیجئے گا کیونکہ وہ مسئلہ الگ ہے، وہ سفر سے متعلق ہے. سفر کی وہ سہولت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث اور دوسری کتابوں کی احادیث اس میں بالکل واضح طور پر ہیں، اس لیے وہ مسئلہ الگ ہے. اور باقاعدہ شرعی ایک عذر ہے سفر. سفر کی وجہ سے امت میں بڑی آسانیاں دی گئی ہیں، مسائل میں بڑی آسانیاں دی گئی ہیں. وہ اپنی جگہ پر ایک قاعدہ ثابت ہے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عذر کے دو نمازیں کوئی آدمی ایک ساتھ پڑھ رہا ہے تو یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ پر. تو اس طرح کی بھی روایتیں ہیں جس میں یہ بیان ہے کہ ایک بہت یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ گناہ کا کام ہے. ایسے ہی بعض صحابہ سے اس سلسلے میں اقوال نقل کیے گئے ہیں. جن صحابہ سے یہ اقوال نقل کیے گئے ہیں، یہ حدیث من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتى بابا من ابواب الکبائر، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا.
بغیر کسی عذر کے دو نمازیں اگر کسی نے اکٹھے کر لی، ایک نماز کو تاخیر کیا، ایک نماز کو پہلے کر لیا، کوئی بھی اس طرح کی شکل ہوتی ہے، اگر تاخیر سے مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت نکلنے کے بعد دوسری نماز کے وقت میں اس نماز کو پڑھ رہا ہے، تو کہا یہ کبائر میں سے ایک کبیرہ، یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے۔ لیکن اس میں وہی عذر کی بات ہے کہ بغیر عذر کے اگر ایسا کرتا ہے، سفر میں ہے تو یہ بات نہیں آئے گی، یہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ سند کو جو میں نے دیکھا تو اس کے لحاظ سے جو بہت جلدی میں مجھے نظر آیا وہ یہ کہ جو ہے سند میں ضعف ہے، تو صحت کے درجے کو یہ حدیث نہیں پہنچتی ہے۔ اگر پہنچتی تو شاید مسئلے میں اور زیادہ آسانی ہو جاتی تھی بیان کرنے میں، لیکن اس درجے کو نہیں پہنچتی ہے، اور جو حق ہے وہ برحال کہنا ہی ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے، ان کا یہ قول جو ہے میں بتا رہا ہوں، الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من الکبائر، الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من الکبائر، کس کا قول؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ دو نمازیں اکٹھا کرنا، جمع بین الصلاتین کرنا بغیر عذر کے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی ایک روایت جو ہے موجود ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کے بارے میں بھی جو سند کا بظاہر میں نے بہت جلدی میں جو دیکھا ہو تو اس میں بھی کہیں اس طرح کی سند میں ان رجل بول کر کے لفظ نظر آیا مجھے، تو معلوم ہوا کہ اب یہ ان رجل اگر آتا ہے تو سند صحیح نہیں مانی جاتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی روایت موجود ہے۔ تو ان ساری جو ہے حدیثوں میں ضعف کا کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، کمزوری کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال کئی روایتیں اس طرح کی بھی ہیں جس میں یہ بیان موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی دو نمازیں اکٹھی پڑھتا ہے، بغیر عذر کے پڑھتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اب تک کتنی رائے آئی؟ یاد رہنے کے لیے میں بول رہا ہوں، دو۔ پہلی کیا ہے؟ کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، اجماع اس کے خلاف ہے، جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ دوسری رائے یہ تھی کہ اس کے مقابلے میں دوسری احادیث ہیں جس سے اس حدیث کا اختلاف نظر آ رہا ہے، تو ان حدیثوں کی روشنی میں جو بات ثابت ہوتی ہے کہ نمازوں کو اس کے وقت میں پڑھا جائے اور نمازوں کو اس کے وقت سے نکال کر کے نہ پڑھا جائے، یہ رائے تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی رائے کی وضاحت میں یہ ساری باتیں آئی تھیں جو ابھی آپ کو میں نے پیش کیا۔ اس کے ہی خلاف کون کون سی روایتیں جاتی ہیں، وہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دو نمازیں اکٹھے پڑھنا یہ کس میں سے مانا جائے گا؟ کبائر میں سے۔ یہ بہت واضح تھی، اگر یہ حدیث ثابت ہوتی، صحیح سند کے ساتھ ہوتی تو شاید اور مسئلہ آسان ہو جاتا ترجیح دینے کے وقت میں، کسی مسئلے کو راجح قرار دینے کے وقت میں۔ تیسری رائے پر اب میں آپ کے سامنے جو ہے آ رہا ہوں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ بعض اہل علم نے، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو جمع سوری پر محمول کیا۔ اب یہ جمع سوری کیا ہے اس کو آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، یعنی وہ اس حدیث کو یہ سمجھتے ہیں اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو آخری وقت میں پڑھا اور مغرب عصر کی نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا، سمجھنے کے لیے آج کے وقت کے لحاظ سے۔ ابھی فرض کر لیجئے کہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3:45 بجے، عصر کا وقت 3:45 بجے شروع ہو رہا ہے، تو ظہر کی نماز اب 3:45 تک ظہر کا وقت رہتا ہے، ظہر کی نماز 3:30 بجے پڑھی، 15 منٹ نماز ہوئی، جیسے ہی نماز ہوئی ظہر کی ویسے ہی کس نماز کا وقت ہو گیا؟ عصر کا وقت ہو گیا، تو عصر کی نماز بھی پڑھ لی۔ تو جو شکل تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہی وقت میں جب آپ نماز کے لیے تیار ہوئے تو دونوں نمازیں آپ نے پڑھی ضرور ہیں، لیکن دونوں نمازیں اس کے وقت میں پڑھی ہیں، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں۔ اس کو کہتے ہیں جمع سوری۔ مغرب اور عشاء میں بھی ایسے ہوگا، مغرب کی نماز کو اس کے آخری وقت میں، آخری وقت کیا ہوتا ہے؟ جب شفق غائب ہو جائے تو اس کے آخری وقت میں، ابھی جب تقریباً شاید 7:15 کے قریب جو ہے عشاء کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے، تقریباً اسی اس میں، یقین کے ساتھ میں نہیں بول رہا ہوں لیکن اسی کے لگ بھگ میں ہوتا ہے، تو عشاء کا ٹائم اس وقت شروع ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز 7:05 میں پڑھی، بجائے 6:15 بجے پڑھنے کے یا 6:10 پر پڑھنے کے، تقریباً 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے وقت میں بھی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔
تو اس وقت پڑھی بالکل آخری وقت میں مغرب کی نماز. جیسے ہی مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے وقت شروع ہو گیا عشاء کا, تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی. اس کو کہتے ہیں عربی میں جمع سوری, یعنی شکل کے لحاظ سے تو آپ کو لگتا ہے کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی گئی ہیں, لیکن دونوں نمازیں اس کے وقت میں پڑھی گئی ہیں. ظہر کو اس کے آخری وقت میں, عصر کو اس کے پہلے وقت میں, مغرب کو اس کے آخری وقت میں, عشاء کو اس کے پہلے وقت میں. یہ شکل رہی ہے اس نماز کی, اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کیا. جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں تو کسی حدیث سے اس کا تعارض نہیں ہوتا, اور ساری حدیثوں پر عمل بھی ہو جاتا ہے. وہ حدیثیں جس میں یہ بیان ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے, تو ہم نے نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا, اس کے وقت کے علاوہ ہم نے نہیں پڑھا, اور کوئی بھی مسئلہ اس سلسلے میں نہیں آتا ہے, کوئی اشکال باقی نہیں رہتا ہے, کوئی شکل باقی نہیں رہتی ہے اس کی. کیا کیا آپ کے ذہنوں میں شکلیں آ سکتی ہیں اشکال کے تعلق سے, ڈاؤٹ کے تعلق سے انشاءاللہ؟ ہو جائے تب جو ہے اس مسئلے کی طرف آئیں گے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ دو نمازیں اکٹھے پڑھنے کا مدینے میں رہتے ہوئے, جب سفر میں نہیں ہیں تو اس سلسلے میں کیا ہے. اور چونکہ مسئلہ کافی پریشان کرتا ہے لوگوں کو, اور کافی لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے مسئلے کے تعلق سے, اس لیے ہم اس کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تیسری رائے تھی. تیسری رائے کیا تھی جو ابھی آپ کے سامنے آئی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت کو, ظہر کی نماز کو اس کے بالکل آخری وقت میں, اور عصر کی نماز کو اس کے بالکل پہلے وقت میں, مغرب کی نماز کو آخری وقت میں, اور عشاء کی نماز کو اس کے بالکل اول وقت میں پڑھا. اس لحاظ سے ایک ہی مرتبہ تیاری کر کے دونوں نمازیں پڑھ لی گئی, لیکن دونوں نمازیں اس کے وقت میں پڑھی گئیں. اس کے تعلق سے جو بہت سے سوالات اٹھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, اور لوگ پیش کرتے رہتے ہیں اعتراض کے طور پر, پہلے میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. ابھی میں نے جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب پڑھا آپ کے سامنے, کہ انہوں نے کیا باب باندھا ہے, ان کی اس باب سے بھی بالکل یہ بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بھی گویا کہ اسی کی طرف مائل رہے ہیں. یعنی ظہر کی نماز کو گویا کہ عصر سے پہلے جو وقت ہوتا ہے, ظہر کا آخری وقت, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر کے پڑھا ہے. ان کی رائے گویا کہ مجھے لگ رہا ہے یہ کہ یہی ہے, کیونکہ باب ہم نے پڑھا باب و تاخیر الظہر الی وقت العصر, تو عصر کی نماز سے پہلے, تو ابھی عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے, کیونکہ عربی میں یہ الا کے پہلے اور الا کے بعد والی جو بات ہوتی ہے عربی کے قواعد کے لحاظ سے, اس میں کچھ اسی طرح کی بات ہوتی ہے. قرآن میں جو ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل, رات تک روزے کو, پورا رات شروع ہونے سے پہلے روزہ مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ عصر کے وقت کی جو بات انہوں نے کہی, عصر کے وقت تک شروع ہونے تک, گویا کہ ظہر کا جو آخری وقت ہے اس وقت کے لحاظ سے وہ چیز ہونی چاہیے کہ ظہر کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں پڑھا. تو ان کی تبویب جو امام بخاری کا باب باندھنا, مسئلہ بیان کرنا, اس سے لگتا ہے واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ گویا بھی وہ بھی اس رائے کی طرف گئے ہیں کہ یہ جمع کیسی ہے, سوری ہے. یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھا ہے, عصر کو اس کے پہلے وقت میں پڑھا ہے. حدیث کی روایت کرنے والے بعض راویوں کی بھی یہ رائے رہی ہے, جس میں سے عمر بن دینار, وہ روایت کرتے ہیں ابو الشعثاء سے. یہی جو ہے روایت, اس حدیث کی روایت جو عبداللہ ابن عباس سے ہے, ان سے عبداللہ ابن عباس سے روایت کرنے والے ابو الشعثاء ہیں. ابو الشعثاء سے روایت کرنے والے عمر بن دینار ہیں. تو عمر بن دینار کے سامنے بھی جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے اپنے شیخ ابو الشعثاء سے یہی پوچھا, کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظہر کی نماز کو تاخیر کیا, یعنی آخری وقت میں لے گئے, اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھا. اس طرح سے دو نمازیں یہ اکٹھے ہوئی, مغرب کو آخری وقت میں لے گئے اور عشاء کو اول وقت میں, پہلے وقت میں. اس لحاظ سے یہ نمازیں اکٹھے پڑھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب عمر بن دینار نے ابو الشعثاء سے بیان کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ شکل, اسی کو کہتے ہیں جمع سوری, یعنی یہ جو شکل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی, یہ جمع سوری ہے. یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا گیا, لیکن ایک نماز کو, پہلے والی نماز کو آخری وقت میں, اور دوسری والی نماز کو پہلے وقت میں. یہ ہے, یہ ان کا بیان ہے. لیکن بعض روایتوں میں یہ بھی ہے ابو الشعثاء کے تعلق سے
جو صحیح مسلم کی روایت تو نہیں ہے لیکن بعض روایتوں میں یہ بیان ہے، دوسری جو ہے بعض حدیث کی کتابوں میں، کہ وہ ایک شاگرد ان کے ایوب پوچھتے ہیں کہ شاید یہ بارش کی رات میں رہا ہو، تو انہوں نے کہا میں بھی سمجھتا ہوں ممکن ہے کہ بارش کی رات میں رہا ہو، یعنی اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کہی ہیں۔ تو بالکل یقین کے ساتھ کسی مسئلے میں، اس مسئلے میں ان کا یقین کے ساتھ کسی بات پر جماؤ نہیں تھا، لیکن یہ نماز کو، ایک نماز کو مؤخر کرنا، دوسری نماز کو اول وقت میں پڑھنا، یہ جسے جمع سوری کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بعد کے لوگوں کی یہ پیداوار ہو اور لوگوں نے یہ کہہ دیا ہو اور سلف میں لوگ اس کے قائل نہ رہے، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ پیش کیا کہ حدیث کی روایت کرنے والے بعض راوی بھی اس کے قائل رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تبویب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کبھی لوگ یہ بھی جو ہے سوال کر دیتے ہیں کہ یہ مقصد جو ہے امت کی آسانی اگر ہے تو یہ اگر کہا جائے کہ پہلی والی نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھو اور دوسری والی کو پہلے وقت میں، تو بہت بڑا حرج ہو جائے گا امت کے لیے کہ پہلے انتظار کرے کہ آخری وقت کب ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح کی بات لوگ سوچتے ہیں، یہ سوچ غلط سوچ ہے۔ ایسی مثالیں ملتی ہیں احادیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں عذر کے طور پر، اس طرح سے بیماری اور عذر کے طور پر بعض جو ہے صحابیات کو اس کی رہنمائی فرمائی تھی اور یہ بات کہی تھی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس تو گھڑی نہیں تھی، ہمارے پاس گھڑی تھی تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ ابھی جو میں نے مثال دی آپ کو، آپ کسی پروگرام میں ہیں، کسی وجہ سے آپ ظہر کو اس وقت پہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں جب ہم تیاری کریں نماز کی تو دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں، تو ابھی بہت آسان ہے کہ آپ کو معلوم ہے 3:45 بجے عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے، آپ کی نماز کب شروع ہو جائے گی؟ 3:30 بجے۔ لازمی طور پر جیسے امام لوگ جو ہے نماز پڑھاتے ہیں 3:45 سے 2 منٹ پہلے جو ہے یہ جماعت نماز ختم ہو جائے گی پہلی، اور جیسے ہی 3:45 بج جائے گا ویسے ہی دوسری نماز شروع ہو جائے گی۔ ابھی تو بالکل یہ آسان ہے، لیکن کہتے ہیں یہ تو آپ کے لحاظ سے آسان لگتا ہے کہ وہ گھڑی ہے۔ جیسے ہمارے لیے گھڑی ہے اور ہمارے لیے یہ آسان ہے، ویسے ہی ان کے لیے گھڑی نہیں تھی لیکن بہت وقت کو معلوم کرنا ان کے لیے بھی بہت آسان تھا۔ ایسی کئی ہمارے پاس یہ ہیں۔ بچپن میں جب پڑھتا تھا پرائمری اسکول، اس میں جو ہے تو ہمارے گھر میں گھڑی نہیں ہوتی تھی، میں بتاؤں، یعنی وہ جو تھا معاملہ جو اس طرح کا تھا، یعنی حالات کے لحاظ سے تو پورے گھر میں کوئی گھڑی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کبھی بھی میں اسکول میں لیٹ سے نہیں پہنچا۔ کیسے جاتے تھے؟ وہ سورج جو نکلتا تھا تو اسی سورج کو دیکھ کر کے جاتے تھے کہ ابھی ٹائم یہ ہو رہا ہوگا۔ آپ اگر معلوم کریں گے نماز کے اوقات جو بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کیے، اسی سورج کے اوپر بیان کیے، تو مسئلہ وہ بھی آئے گا کہ آخری وقتوں کو کیسے معلوم ہوگا کہ ظہر کا یہ آخری وقت ہے، عصر کا یہ پہلے وقت ہے۔ نہیں، وہ ہم سے اچھی طرح سے جانتے تھے بغیر گھڑی کے کہ ابھی عصر کا وقت ہو گیا۔ کس کو دیکھ کے جان جاتے تھے؟ سورج کو دیکھ کے جان جاتے کہ ابھی جو ہے ظہر کا اتنا وقت باقی ہے، ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا۔ مغرب کا وقت، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا اور مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا۔ وہ کیسے جانتے تھے ان چیزوں کو؟ گھڑی تو نہیں تھی ان کے پاس۔ وہی شفق غائب ہونے کا جو اپنی علامتیں بیان کی ہیں، ان علامتوں کو آج ہمارے لیے مشکل ہے جاننا، لیکن ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں تھی۔ ہم خامخواہ اپنے لحاظ سے سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے ہوگا، ان کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں تھی۔ میں نے خود اس دور کے بارے میں بتایا آپ کو۔ ہمارے رات میں والد صاحب ہمارے جو ہے وہ رات میں اٹھ کر کے، بہرحال جو ہمارا کام تھا گھر کا، اس کام کے لیے وہ جلدی صبح میں فجر کے وقت سے پہلے سے ہی اٹھ کر کے جو ہے وہ کام میں لگ جاتے تھے۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں سحری بنانے کے لیے، ہمارے اپنے گھر کی بات، ہمارے گھر میں گھڑی نہیں تھی، الارم وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ والدہ صرف ستارے کو دیکھ کر کے کہ ابھی ٹائم ہو گیا ہے سحری کے لیے، اٹھ کر کے سحری بنا کر کے سحری تیار کر دی۔ جس کو عادت ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وقت ہے، ابھی فجر کے وقت سے ابھی اتنا وقت باقی ہے، ابھی ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ اسی دور میں جانا پڑے گا۔ کیوں ہم اپنے گھڑیوں والے دور کو کیوں ہم ذہن میں رکھ رہے ہیں؟ ابھی ایک مسئلہ اور بھی آئے گا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، میں نے وہ بات کچھ لوگوں کے سامنے پیش کی تو کچھ لوگ یہ کر رہے تھے کہ وہ سورج جو ستارے نکل گئے تھے اس کے بعد انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر جو ہے عشاء کی نماز پڑھی، وہ جمع بین الصلاتین کے لیے وہ بہت دلیل کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بنگلور میں رہ کر کے اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس روایت کو بھی سمجھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟
ایسے دیہات میں جہاں ان لائٹوں کا انتظام نہ ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ستارے کب نکل جاتے ہیں، کون سا وقت رہتا ہے وہ، اب کب یہ بالکل ظاہر ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو اسی دور میں جا کر کے آپ کو سمجھنا پڑتا ہے، انہی حالات کو سمجھنا کو ذہن میں رکھیں گے تب اچھی طرح سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. تو اس کے لیے میں نے ایک مثال پیش کی. تو جمع سوری کے بارے میں بعض لوگ جو اشکالات پیش کرتے ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے چل رہی تھیں. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ تو بہت حرج کی بات ہو جائے گی کہ کسی نماز کو بالکل اس کے آخری وقت میں وہ سوچ کر کے، نہیں، ان کے یہاں یہ کوئی مشکل چیز نہیں تھی. کسی کو بھی بھیج کر کے کہیں دیکھو سورج کہاں ہے، ابھی کتنا جو ہے سایہ ہو گیا، وہ آ کے بتا دیا کہ ہاں اب ظہر کا وقت ہونے کے جو ہے قریب ہے، تو نماز پڑھ سکتے ہیں اس ٹائم میں، اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس زمانے میں یہ کوئی مشکل چیز نہیں تھی. اس کی ایک مثال اور شریعت میں اس کی ایک دلیل کہ اس کا جو ہے ثبوت ہے جمع سوری کا شریعت کے اندر، میں وہ مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح حدیث ہے. مستحاضہ عورت کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مستحاضہ کہتے ہیں اس عورت کو جس کو خون آتا رہتا ہے، حیض کے خون کے علاوہ بیماری کا خون ہوتا ہے، تو نمازیں اس کے لیے معاف نہیں ہوتی ہیں، اس کو نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. تو یہ حیض کے خون کے علاوہ خون آتا ہے جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے، ہر عورت کو نہیں آتا، کسی عورت کی یہ پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کے تعلق سے کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہے، تم کر سکتی ہو، یہ تمہیں پریشانی نہ ہو اس میں کہ تم ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں، تو آخری ظہر الفاظ آتے ہیں، ظہر کو تاخیر کرو اور عصر کو جلدی کرو، عصر کو پہلے وقت میں اور ظہر کو آخری وقت میں، اور دونوں نمازیں اس طرح سے ایک ساتھ پڑھ لو غسل کر کے. غسل کریں گے، ظہر کا بالکل آخری وقت ہونے کو ہوگا، غسل کریں گے پہلے، پھر ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، عصر کو اس کے پہلے وقت میں پڑھ لیں گے، پھر مغرب اور عشاء میں بھی اس طریقے سے دونوں، مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے پہلے وقت میں، اس طرح سے ایک ساتھ پڑھ لینا جو ہے. اور فجر کے وقت میں ایک، تو 3 مرتبہ غسل کرنا پڑے گا. تم اس طریقے سے اگر کر سکتی ہو، غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہو تو پڑھ لو. یہ حدیث میں لفظ آتا ہے کیا جسے جمع سوری کہتے ہیں، وہ شکل حدیث میں موجود ہے اور صحیح حدیث بالکل ہے جس میں یہ بیان آیا ہوا ہے. وہ بھی کس کے لیے آیا ہوا ہے؟ عورت کے لیے آیا ہوا ہے. کہ اب اس کا مطلب یہ کہ آخری وقت اور پہلے وقت معلوم کرنا اس زمانے میں یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہوا کرتی تھی، اور جمع سوری کی یہ شکل موجود ہے حدیث کے اندر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ عورت کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے، ان کو جو ہے ارشاد یعنی رہنمائی کرتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی تھی. اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے، اگر غسل نہیں کر سکتی ہے تو وضو کر کے نماز شروع کرے، بیچ میں اگر خون آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، نماز کو مکمل کرے گی. وہ ایک دوسرا مسئلہ جو طہارت کے بیان میں شاید پہلے آیا تھا آپ کو، اور اسی روشنی میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو مسلسل پیشاب کا مسئلہ، پیشاب کے قطرات کا مسئلہ آتا ہے تو وہ سب مسائل اسی سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن اس حدیث سے ایک جو بات معلوم ہوتی ہے وہ بات کیا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھے کر کے اس طرح سے پڑھنا کہ پہلی نماز اس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز اس کے پہلے وقت میں پڑھی جائے، تو اس کے لیے یہ ایک مثال ہے شریعت کے اندر جو موجود ہے، اور حرج کو دور کرنے ہی کے لیے یہ ہے. یہ ایک بات. اب اس کے کون سے لوگ قائل رہے ہیں، تھوڑی سی بات میں نے آپ کو اشارتاً بتائی ہے. اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے کون سے لوگ اس کو قائل رہے ہیں. اس میں ایک عمر بن دینار اور ابو الشعثاء جن کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا. صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ان لوگوں نے اس کو اسی پر محمول کیا ہے. اور اس طرح سے جمع سوری کے قائل سفر کے بارے میں جو ہے آپ جانتے ہیں احناف کا جو ہے رہا، لیکن میں اس کو یہاں نہیں پیش کر رہا ہوں. دونوں مسئلے کو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جوڑ دیں تو پریشانی ہو جائے گی. جن لوگوں نے یہ رائے رکھی ہے کہ جمع سوری کی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کچھ اور نام بھی بیان کیے. البتہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل رہے، اپنی شرح میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ چیز بعید لگتی ہے، ظاہر کے خلاف، جو حدیث کا ظاہر ہے اس کے خلاف لگتا ہے. تو ان کی وہ بات نقل کر کے امام ابن حجر کہتے ہیں کہ جس کو یہ ظاہر کے خلاف سمجھ رہے ہیں اسی کو راجح قرار دیا. امام قرطبی نے اور بھی دوسرے بہت سے نام نقل کیے ہیں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی نام انہوں نے نقل کیے ہیں کہ سب لوگ اس کو راجح قرار دیتے ہیں. میں نے تو آپ سے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان میں مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرف جو ہے اس کے قائل رہے ہیں. اور یہ پھر کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس چیز کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے
کہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی روایت میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس وقت کیا تھا، یہ ظہر کے وقت میں پڑھا تھا یا عصر کے وقت میں، یعنی وقت کا بیان کسی بھی روایت میں موجود نہیں ہے۔ مغرب کے وقت میں کیا تھا یا عشاء کے وقت میں، کسی روایت میں یہ بیان نہیں ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ دونوں نمازیں اس کے وقت میں پڑھی ہے، اس لیے وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک ساتھ ضرور پڑھی ہے، لیکن ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے جو ہے پہلے وقت میں، مغرب کو اس کے آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے پہلے وقت میں، یہ اہل علم کی رائے۔ لیکن اس رائے کے خلاف کیا بات جاتی ہے، اور تھوڑا جو ہے اس میں مزید جو ہے وضاحت کی اور ضرورت ہے۔ ٹائم کافی جو ہے ہو گیا، لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے جو کہا تھا اس پر قائم رہیں گے کہ انشاءاللہ اس پوری تفصیل کو آپ کے سامنے، جتنی بھی رائے اس سلسلے میں ہے لوگوں کی ہے، جس انداز سے بھی ہے، وہ پوری بات آپ کے سامنے آئے۔ اذان ہو گئی ہے، اسی لیے ہم آج یہیں پہ روک دیتے ہیں، کیونکہ ابھی جب پوری نہیں ہو سکتی یہ بات تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔